کہ سیاسی جماعتیں تو میدان سے آپ نے ہی نکال دیا، آپ نے یہ چہرے لایا، آپ نے تو یہ لوگوں کو مسلط کر دیا۔ نوجوان اس ملک سے اور اس ریاست سے بیزار ہو جائے، منفی قوتوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ڈاکٹر عبدالمالک صاحب جو ہمارے مرکزی صدر ہے نیشنل پارٹی کے، اور یہ اظہر خانہ چکزی صاحب جو آج ان کے گھر پہ آل پارٹیز کا اجلاس ہوا، ان کے صدارت میں ہوا، اور ڈاکٹر اختر حسین لانگو صاحب اور سید عبدالقادر آغا صاحب مرکزی سیکرٹری پختونخوا، نیب عبدالقادر نائل صاحب مرکزی سیکرٹری اطاعت HDP، احمد جان صوبائی صدر NDM، اور زاہد اختر صاحب صوبائی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، اور ان کے تمام پارٹیوں کے قائدین اور ان کے رفقا اور میڈیا کے دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ زیارت واقعات سے پہلے، زیارت اور ہنوڑ کے واقعات سے پہلے غالباً 2 آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اجلاسیں ہوئی تھی، اور جمعیت علماء اسلام کے دفتر میں، اور آج تیسرا اجلاس جب ہوا تو اظہر خانہ چکزی صاحب کے گھر پہ ہوا، اظہر خان صاحب کے صدارت میں اور ان کے سربراہی میں۔ اس میں کئی فیصلے ہوئی ہے۔ ایک فیصلہ اس میں جب ہوا تو دھرنوں کے دوران جب حکومت اور ستمبر میں جو آل پارٹیز اجلاس ہے 5 تاریخ کو، وہ وہاں ڈاکٹر صاحب یعنی نیشنل پارٹی کے دفتر کے ہاں ہوں گے، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی صدارت میں۔ دوسرا فیصلہ یہ ہو گیا۔ تیسرے فیصلہ ستمبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سربراہی میں تاریخ وہ متعین کر دیتے ہیں، پورا تمام مرکزی قائدین کا ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوگا، اور پورا بلوچستان کے مسائل کے اور ان کے حل کرنے کے لیے اور ان کے ہدایات طے کرنے کے لیے، یہ تیسرا فیصلہ تھا۔ اور چوتھا فیصلہ یہ ہو گیا کہ آل پارٹیز پارن سے، تو یہ 2-3 فیصلے ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ جب بلوچستان کے حالات ہے تو حالات کا بھی تفصیل سے جائزہ لے لیا، تو تمام آل پارٹیز اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک سیاسی عمل نہ ہو، اور سارے سیاسی جماعتیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ریاست اور ریاستی اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، اور پاکستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، لہٰذا یہ تمام سیاسی جماعتیں ان حالات میں حکومت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے بات کو اہمیت دیا جائے، نہ کہ سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کیا جائے، نہ اس طرح اقدامات کیا جائے جیسے کہ آج لوگ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے سمجھا ہے کہ یہ نظام ناکام ہے، یہ حکومت نہیں چل پائیں گے، یہ ریاست نہیں چل پائیں گے، لہذا یہ جب خود ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پہ لگے ہوئے ہیں، تو اپوزیشن جماعتوں کا تو پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا، پہلے دن سے ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ سسٹم نہیں چلے گی، یہ جو آپ پارم 47 کے ذریعے حکومتوں کو مسلط کرتے ہیں، یہ پاکستان اور خاص کر بلوچستان کو مزید تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں، لیکن یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ آج حکومت کے لوگ خود باقی وزراء، وزیر داخلہ، با اختیار وزیر داخلہ، وہ یہی بات کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں سیاسی جماعتوں سے کہ سیاسی جماعتیں اس نظام کو ٹھیک کرنے میں کردار ادا کر لیں۔ تو سیاسی جماعتیں تو یہی جماعتیں ہیں، وزیر داخلہ کو ابھی بھی یہ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ DIG RSPR یہ بھی کہتے ہیں
کہ بلوچستان کے مسئلہ اس کا مسئلہ صرف اور صرف سرداروں ہی کی وجہ سے ہے، میروں ہی کی وجہ سے ہے، تو سیاسی جماعتوں کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں تو یہ ہے جب مسئلہ ان کی وجہ سے ہے۔ آج جو مسلط ہے وہ سارے یا کوئی سردار ہے یا کوئی میر ہے یا کوئی ٹکری ہے یا کوئی ملک ہے، کوئی نہ کوئی ہوگا۔ لہٰذا یہ جب سب کچھ آپ نے مسلط کیے ہے تو ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے تھے کہ اندر کے لوگ چیخ رہے ہوں گے، اور باہر جب ہم یہ سیاسی جماعتیں جو آپ نے اس سسٹم سے نکال دیا، ہم ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ تو آج اس ریاست کے بچانے کے لیے، اس ملک کے بچانے کے لیے، بلوچستان کو تباہی سے بچانے کے لیے یہی سیاسی جماعتیں آج بھی میدان عمل میں ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، لوگوں کے حمایت تعاون کرنے کے لیے اور ان کے مسائل سننے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب آپ اور ریاست کے پاس یا حکومت کے پاس جب آ جاتے ہیں تو آپ ان کے بات کو، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ نئے چہرے جو ہم نے لائے ہیں، لیکن اب ان سے بھی آپ کی شکایت نہ، بلکہ آپ نے بالکل ان کو مسترد کر دیا، ناکامی کا آپ نے کہہ دیا کہ یہ ناکام ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے۔ پہلے بھی ہم کہہ چکے تھے اور یہی کہہ رہا تھا، چیخ چیخ کر کے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مسائل کا حل میز، ڈائلاگ، مذاکرات اور ان مسائل کو یہاں حل کیا جائے۔ اب وہ وقت گزر گیا۔ اب مجھے یقین نہیں کہ ہمارے ساتھوں میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت، کیونکہ اب کون آپ سے، یعنی اگر ہم ریاست اس پہ قائل کر لے، حکومت اس پہ قائل کر لے، تو وہ قوتیں اب اس درجے پہ پہنچ گیا کہ وہ آپ کے لیے مذاکرات کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے حکومت سے اور ریاست سے اور اداروں سے دستبردار گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اصلاحات اعلان کیا جائے۔ ڈاکٹر عبد المالک صاحب جو ہمارے سینئر سیاستدان ہے اور ہمارے چیف منسٹر بھی رہا ہے، جب گزشتہ دنوں میں وہ اسلام آباد وغیرہ وہاں جا کر کے جو دورہ کیے ہیں، کافی سیاسی لیڈروں سے اور لوگوں سے اور اسٹیک ہولڈر سے ان کی ملاقاتی ہوئی ہے، تو کل انہوں نے اسمبلی میں واضح تمام سارے تفصیلات بتا دیا۔ میں ایک 17 نکاتی ایجنڈا ان تمام اسٹیک کے سامنے پیش کر دیا کہ پہلے تو آپ ہمارے بات نہیں مان رہے تھے، ابھی خدا کے لیے یہ 17 نکات کا ابھی عمل اصلاحات کے حوالے سے کر لیں تو بھی انشاءاللہ بلوچستان کے بچنے کا وقت ہے۔ لہٰذا سیاسی جماعتیں اب بھی یہی کہتے ہیں کہ چلو حالات آپ کے قابو سے رفتہ رفتہ جب نکل رہا ہے، ہوگا اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہو، دوسرے ملکوں کے ہاتھ ہو، ملک کے دشمنوں کے ہاتھ ہو، اس پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے آپ کے پاس ہو، لیکن اس میں کس کا ہاتھ ہے کہ آپ ان حالات میں اپنے عوام کو اعتماد میں رکھنے کے بجائے آپ ان کے اندر بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ اب زمینات کے الاٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے لاکھوں ایکڑ زمین الاٹ کرتے ہیں، جب آپ سے آلریڈی ان قوتوں کا یہی کہ ریاست اور ملک سے اور اس حکومت سے لوگ بدظن کرنے کے لیے، لیکن آپ کو ابھی کیا مجبوری؟ یہ تو آپ نہ کریں، یہ تو آپ نہ کریں کہ نوجوانوں کو یہاں تک پہنچا دے کہ، اور یہ جو ہمارے شاہراہیں ہیں تو کم از کم ان کو اتنی تحفظ تو دیا جائے تاکہ یہاں بلوچستان اور کوئٹہ تک یا بلوچستان کے آس پاس علاقوں تک کچھ اشیاء ضروریات بآسانی پہنچ جائے، کوئی سفر تو کر سکتے ہو۔ لیکن اب اس طرف جب پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو بھی وہ شاہراہ غیر محفوظ ہے، کراچی کی طرف جاتے ہیں شاہراہ غیر محفوظ ہے، وہاں جب تپتان وغیرہ کے ایران کی طرف جاتے ہیں شاہراہ غیر محفوظ ہے۔ لہٰذا اس طرح حالات پہ جب آپ بیٹھے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ نقصان اس ملک کا ہوگا، ہماری ہی ہوگا، عوام ہی کے ہوگا۔ لہٰذا ہم آج ہمارے آل پارٹیز اس بات پہ غور کر دیا کہ ہم ریاستی اور جمہوری لوگ ہیں، پوری طور پہ حکومت ایک رائے تو ساتھیوں کا یہ بھی تھا کہ اگر حکومت یہ سمجھتے کہ یہ سسٹم اور ناکام ہو گئے تو باقی صوبوں میں تو بہرحال کچھ حالات شاید نارمل ہو سندھ اور پنجاب میں، لیکن بلوچستان و خیبر میں اور زیادہ تر حالات بلوچستان میں خراب ہے، تو کم از کم یہ تو کر دے کہ پوری طور پہ یہ اسمبلیاں ختم کر کے بلوچستان کی حد تک، ویسے مرحلہ وار الیکشن کرتے ہیں، کشمیر میں بھی مرحلوں 3-4 مرحلوں پہ کرتے ہیں، تو بلوچستان کے اندر یہ اسمبلیاں ختم کر کے اور صاف شفاف عام انتخابات کر لیں، جو بھی پارٹی جو بھی عوام جس کو دیتے ہیں وہ انہیں دیا جائے۔ اگر اسمبلی میں یہ لوگ پہنچ گئے تو مجھے یقین ہے کہ 80% یہ لوگ اس طرح پیدا کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ العزیز بلوچستان اور یہ ملک یہ بچ جائیں گے۔ لیکن پھر خیبر میں بھی اسی طرح صورتحال ہے، دوسرے صوبوں میں بھی ہے، پورا ملک میں حالت تو اسی طرح ہے، لیکن
مرحلہ وائز اگر آپ پوری طور پہ عام انتخابات نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم جہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ کے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، تو وہاں یہ بھی کرنے، یہ بھی آل پارٹیز کے کچھ ایک قسم کے تجویز تھے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے یہ بات بھی زیر غور آیا، کیونکہ ہم سیاسی جماعتیں تو بھی اپنے اس کارکردگی کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ہم نے جب پہلے 2 اجلاسیں کیے ہیں تو ان 2 اجلاسوں میں تمام سیاسی جماعتوں کا، جتنے بھی ہم ادھر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو سب کا یہی تھا کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس، اور سب کا یہی اتفاق تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمٰن کے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دلوں سے فارغ ہو کے تو پھر ہم آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل الرحمٰن صاحب کے سربراہی میں بلائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب طے شدہ ایک معاملہ تھا، اگر ایک رائے کسی کا مخالفت میں تو کسی کا بھی رائے نہیں تھا، ہمارے پختونخوا میڈیا اور پارٹی کے دوستوں کا، ان کا رائے یہ تھا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، باقی کے تو انہوں نے وہاں فیصلہ کر دیا۔ لیکن مشورے کے بجائے بغیر کسی پوچھ کے، تمام سیاسی جماعتوں کے پوچھ کے بغیر انہوں نے پختون جرگے بنانے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ہم اس پہ افسوس اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اتحاد ہم نے بمشکل قائم کر دیا، لیکن اس اتحاد کو جاری رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ تو ہم یہ کر سکتے تھے، اگر انہوں نے مشورہ کر دیتا تھا ساتھیوں کے ساتھ، تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ محمود خان صاحب یہ اپوزیشن لیڈر ہے پاکستان کا، یہ ہمارے بھی مشر ہے، جیسے کہ پختونخوا کا مشر ہے، پورا بلوچستان کا، پورا ملک ہمارا مشر ہے، تو ہم ان کی قیادت میں پورا تمام سیاسی جماعتیں یہ آل پارٹیز کانفرنس بولا جاتا تھا، کیونکہ یہ ہم سب بشمول پختونخوا میڈیا پارٹی سب یہی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، بلوچستان کا مسئلہ کوئی اور رنگ جو کوئی دیتے کہ یہ ہے یا وہ ہے یا وہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، لیکن سیاسی کے ذریعے سے، سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے، سیاسی پلیٹ فارم سے یہ مسئلہ حل کرنے کے طرف یہ پیش رفت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ ہم نے اجلاس کے اندر اپنے پارٹیوں کے اجلاس بھی کر چکا تھا، پھر اس کے بعد آج آل پارٹیز کے اجلاس میں تو سب نے اس پہ افسوس کا اظہار کر دیا، بلکہ قائد جماعت جب آئے تھے تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے یہی بات کی کہ محمود خان صاحب بہت بڑے لیول کا پاکستان میں دوسرے نمبر شخصیت وزیر اعظم کے بعد، مطلب بلکہ برابر شخصیت ہے، کیونکہ جمہوریت کا 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن اور ایک حکومت کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہے، اور اپوزیشن کا سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے۔ جب اتنے بڑے لیول کا شخصیت ہو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اور تمام سے پاکستان کی فکر کرتا تھا، بلوچ و پختون کا سب مشترکہ کا، ہزارہ جو بھی ادھر اقوام رہتے ہیں، تو ایک قوم کے نام پہ تو ہمارے بلوچستان اتنی بدبخت بلوچستان ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور آلریڈی لوگ سال سے ایسے نہیں، بلوچ پختون کا مسئلہ تو کبھی اٹھا دیتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس سے یہ مسئلہ پیدا کسی نے کر دیا، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ احتیاطی سے ہم کوں کر کے قدم اٹھاتے ہیں، یا یہ مسئلہ پختونوں کے لیے اور مزید گمبھیر ہو گیا، جو تجارت ان کے گاڑیاں ان کے سفر کرتے ہیں، تو اس حوالے سے افسوس بھی کر دیا، اور ہم سب اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں نے پھر ان سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم محمود خان صاحب کو یہی کہہ سکتے ہیں، یہی مشورہ دے سکتے ہیں پختونخوا میڈیا پارٹی کے دوستوں سے کہ بے شک یہی تاریخ ہو، اور اسی پہ آل پارٹیز کانفرنس آپ کی قیادت میں بے شک ہو، لیکن ہم آل پارٹیز سب اس کے لیے تیار ہے کہ آپ جرگے کے بجائے آل پارٹیز، تاکہ سیاسی پٹری سے معاملہ نہ اتر جائے۔ تو اگر انہوں نے مان لیا تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، نہ ہو تو تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ ہے کہ ہم ایسے ڈگر پہ کوئی کوشش نہیں کرتے کہ ایسے ڈگر پہ چلے جائے کہ پھر ہمارا واپسی ناممکن ہو۔ تو ہم اپنا آل پارٹیز کانفرنس ستمبر کے مہینے میں ہم مولانا فضل الرحمٰن صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، وہ جب بھی ہمیں ٹائم دے دیا جائے تو ہم انشاءاللہ العزیز تمام سیاسی جماعتیں، یہ آل پارٹیز اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ہم ان کو، تمام سیاسی جماعتیں تو فیصلہ کر چکا ہے، باقی لوگ جو ہم بلا لیتے تھے، تو اس مہربانی کے لیے جمعیت علماء اسلام تیار ہے، اور قائد جماعت بھی اس کے لیے آپ لوگوں نے اس دن انہوں نے بتا دیا کہ اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر ہم بلا دیتے ہیں، یعنی ہم اس کے کام کے لیے تیار ہے، تاکہ بلوچستان کا مسئلہ خرابی کے بجائے اگر ہم اس میں جتنی بھی اچھائی پیدا کر سکتے ہیں تو ٹیک کو ٹیک کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہو،
لیکن اس طرح نہ وہ کیمپ سے مزید خراب نہ ہو جائے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. لیکن مجھے یقین ہے مجھے دوستوں نے مجبور کر دیا، ورنہ میں نے بہت زیادہ گزارش کی ڈاکٹر مالک صاحب سے، اصغر چغزی صاحب سے، کہ آپ لوگ میڈیا والوں کے سامنے، کیونکہ آپ اپنا بات تفصیل سے اچھی طریقے سمجھا بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں. بہرحال